اب یہاں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا کیا آپ اس دنیا میں ایسی مخلوق ڈالیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا، یفسد فیہا، فساد کی وجہ بنے گا، فساد کی جڑ بنے گا، ویسفک الدماء، اور پھر اس میں خون بہائے گا۔ ان کے سوال سے بات یہ نکلتی ہے انہیں تو پتہ بھی نہیں کیا مخلوق ہوگی، انہیں بس یہ پتا ہے کہ ان کے اس انسان کے علاوہ ایک اور مخلوق ہے جس کی بھی نسلیں ہیں۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ جن۔ اور جن آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور ان کو جہاں چھوڑ دو تو وہ آپس میں ان کی ایک دوسرے کے خلاف جنگیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا تو یہی تجربہ ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس کی نسل ہو، نسل کے بعد نسل کے بعد نسل ہو، وہ آپس میں ان کے جھگڑے اور فساد ہی پھیلتا ہے اور کچھ تو نہیں ہوتا۔ تو آپ دوبارہ یہ کرنے والے ہیں؟ ابھی تو جنوں سے تو اتنا تجربہ ہو چکا ہے، اب اس کے علاوہ اور کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتوں نے صرف سوال کیا کیونکہ انہیں بات سمجھ نہیں آئی۔ اب فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا گمان ہے کہ فرشتے صرف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، قرآن کی اپنی آیت ہے، جو کہا جاتا ہے ان سے وہی کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوچتے نہیں، سوال نہیں پوچھتے، وہ بھی طلاب علم ہیں، وہ بھی سیکھنے والے ہیں، ان کے معلم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کرنے والے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ پوچھتے ہیں۔ اس سے کیا مراد کیا نکلی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے پوچھنے کی جرت کر سکتے ہیں تو اگر کوئی کسی کلاس میں بیٹھا ہو، کسی بھی کلاس میں بیٹھا ہو، کسی دینی کلاس میں بیٹھا ہو، کسی میتھ کی کلاس میں بیٹھا ہو، کسی سیرت کی کلاس میں بیٹھا ہو، حدیث کی کلاس میں بیٹھا ہو، تو سوال پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ طالب علم کسی بھی قسم کا سوال اپنے استاد سے پوچھ لے جب بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ ہمارا کلچر کیا بن چکا ہے؟ اگر آپ مولانا صاحب سے سوال پوچھیں تو کہ اب تمیز سے رہو، اچھا زیادہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہو، یہ کیسا سوال پوچھا تم نے، یہ اس پہ بات ابھی نہیں ہوگی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ انسان کو اس کو ڈالیں گے تو خون بڑھائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، ابھی تمہیں اس کا جواب ملنے کی ضرورت نہیں، تمہیں تجربے سے اس کا جواب مل جائے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تو فوراً فرشتوں نے کہا کہ یہ تو خون پھیلائے گا کہ آپ اس کو ڈالنے والے ہیں، اور ہم تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ بَدَلًا مِّنْهُ، یعنی اس کے علاوہ، اس کے بجائے ہم تو ایسی مخلوق ہیں جو ہمیشہ آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کو کسی چیز کو بغیر کسی عیب کے ماننا، اس کو تسبیح کہتے ہیں، جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، اور آپ اس کو مانیں بالکل پرفیکٹ، ٹو ڈکلیئر پرفیکشن اسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، اسے تسبیح کہا جاتا ہے۔ ہم تو آپ کو ہمیشہ بالکل پرفیکٹ مانتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خون بہانے میں، خون بہانا ایک طرف اور تسبیح کرنا دوسری طرف۔ ہم تو اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں لوگ تسبیح بھی کرتے ہیں اور خون بھی بہاتے ہیں، تسبیح کرنے کو بھی تیار ہے انسان، اور وہی انسان پھر دوسرے کا خون بہانے کو بھی تیار ہے۔ تو یہ دونوں آپوزٹ جگہ پر کیوں ہیں، ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں؟ میرے گمان میں تو بات یہ آتی ہے، آپ کے گمان میں بات یہ آتی ہے، یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو ڈالنے والے ہیں جو لڑائی جھگڑا کرے گا، فساد پھیلائے گا، اور ہم تو پرامن مخلوق ہیں، ہم لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو امن والا نہیں بتایا، ہم نے اپنے آپ کو کیا بتایا؟ تسبیح کرنے والا۔ بات کیا نکلی؟ جو تسبیح کرتا ہے وہ امن کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ تسبیح کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے امن نہیں پھیل رہا، فساد پھیل رہا ہے، لڑائی پھیل رہی ہے، جھگڑا پھیل رہا ہے، تو آپ تسبیح نہیں کر رہے۔ اصل تسبیح وہ ہے جس سے امن پھیلے، جس سے دنیا میں فساد نہ بڑھے، جس میں جھگڑا نہ بڑھے۔ کیا عجیب بات کی ہے قرآن نے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، آپ کی حمد کے ساتھ تو ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کو ہی آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کو آپ کی ہی قدس کو مانتے ہیں۔ قدس کہتے ہیں کسی چیز کا اعلیٰ ہونا اور روحانی طور پہ اعلیٰ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو روحانیت کا تعلق ڈائریکٹلی کس چیز سے ہے؟ براہ راست روحانیت کا تعلق ہے امن و امان سے۔ اور جس سوسائٹی میں امن و امان نہیں، اس سوسائٹی میں روحانیت نہیں۔ اور جو شخص روحانیت کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن سنت کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے زبان سے، لیکن فساد، جھگڑا، نفرت، یہ چیزیں پھیلانے میں سب سے آگے، تو یہ صرف زبان کی تسبیح ہے، اس کا اصل تسبیح سے کوئی تعلق نہیں۔ تسبیح اصل میں زبان کا عمل نہیں ہے، یہ زبان کا عمل نہیں ہے۔ اصل میں تسبیح اس تمام کائنات کا عمل ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام دنیا کی تمام آسمان اور تمام زمین جو کچھ اس میں ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تم لوگ شرم کرو، تم یہ کیوں نہیں کرتے جو کہتے ہو۔
کہتے کیا ہو؟ سبحان اللہ، کرتے نہیں ہو. تو سبحان اللہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سبحان اللہ کرنے کا مقصد ہے فساد نہ پھیلانا، اللہ تعالیٰ کے حکام کو ماننا، امن پھیلانا، محبت پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. یہ تسبیح ہے اصل میں. ہمیں زبان کی تسبیح کی عادت ہے، عمل کی تسبیح کی کوئی عادت نہیں، اور اسی کی کمپلینٹ ہے قرآن میں. قرآن میں یہ کمپلینٹ نہیں ہے زبان سے تسبیح کیوں نہیں کرتے، تم تسبیح کو عمل میں کیوں نہیں لاتے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، ما لا تفعلون، تم کہتے وہ کیوں جو عمل میں نہیں لاتے؟ تسبیح کو زبان پہ لاتے، عمل میں نہیں لاتے. یہ اصل شکایت ہے قرآن کی. تو یہاں پر قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ چیز جانتا ہوں جو ابھی تم نہیں جانتے، مجھے اس چیز کا علم ہے جس کا تمہیں بالکل بھی علم نہیں ہے. یہاں الذی لا تعلمون کے بجائے ما لا تعلمون سے مراد ہے وہ ایسی چیز ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. یعنی اس انسان کی اصل کے اندر کچھ ایسی چیز ہے جس کا تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. یعنی ماں سے یہ بات بھی نکلی کہ تم اس کو جن سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، یہ بالکل یہ الگ چیز ہے. الذی لا تعلمون میں تھوڑا سا قرب ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک جیسی چیز ہے، نہیں، یہ بالکل الگ چیز ہے. یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے انسان، کیونکہ اس کو کیا تحفہ دیا جائے گا؟ روح کا تحفہ دیا جائے گا، اور یہ وہ ایسا تحفہ ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا. یہ خاص انسان کا ایک تحفہ ہے. ٹھیک ہے نا؟